بہت بہت یہ محفل علم و دانش زیر اہتمام تعمیر ملت اور امام غزالی ریسرچ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے مختلف محلوں میں منعقد کی جاتی ہے۔ ان محفلوں کے انعقاد کا بنیادی مقصد علم و آگاہی کا فروغ اور حالات حاضرہ سے باخبر ہونا ہے۔ ہم ان محافل میں مختلف دینی، سماجی، معاشرتی موضوعات پر مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مقامی و بیرونی علماء و دانشور حضرات کو خطاب کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ اب میں مولانا سید قاسم بخاری صاحب کی زیر نگرانی میں ایک حدیث شریف آپ کو سنانے کی جرات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو محض وہی کچھ ملتا ہے جو حاصل کرنے کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو آج آپ سب سے ادباً گزارش ہے کہ آپ آج کی مجلس میں کچھ سیکھنے کی اور کچھ اچھے معلومات حاصل کرنے کی نیت سے تشریف رکھیے، انشاءاللہ کچھ فائدہ ہوگا۔ اب بلا تاخیر کے مولانا سید جناب صدر جلسہ خیام الدین ردی عرف فؤاد بابا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کے موضوع پر اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور صدارتی کلمات بھی پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین کا تشریف فرما جامعہ مسجد سنتراشواڑی کے خطیب و امام محترم المقام شعلہ بیان مقرر جناب قاسم بخاری صاحب، بزرگان ملت اور میرے نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جلسہ تعمیر ملت کے زیر اہتمام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ریسرچ فاؤنڈیشن کی اشتراک سے معاشرے میں سود، شراب، بدکاری، رشوت اور بے پردگی کا چلن اور ان کا سدباب کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ ایسے تو یہ ہماری محفل علم و دانش کی چھٹی نشست ہے، مگر پہلی نشست ایسی ہونے جا رہی ہے جس میں لوگوں کی تعداد کم ہے، اور ہمارا بھی یہ ماننا ہے یہ محفلوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں کوانٹٹی نہیں کوالٹی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی اخلاص کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں، اخلاص کی بنیاد پر جلسے منعقد کر رہے ہیں۔ تو جلسے میں سامعین تھوڑے آؤ یا بہت آؤ وہ زیادہ فرق نہیں ہوتا، مگر انشاءاللہ تعالی ہماری جستجو رہیں گی کہ علماء کرام، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کو آپ لوگوں کے سامنے ان کے خطابات منعقد کریں، جس سے یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں معاشرے سے ختم ہوئیں۔ اور جیسا کہ آج کا عنوان معاشرے میں شراب، رشوت، سود، بدکاری اور بے پردگی کا چلن، اس کا سدباب پر منعقد کیا گیا ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی قاسم بخاری صاحب مشہور و معروف مقرر ہیں، بہترین انداز میں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے،
اس سے پہلے میں اپنے چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر رخصت ہو جاؤں گا۔ جیسا کہ شراب عنوان کا پہلا عنوان ہے کہ شراب یقیناً معاشرے کی ایک بے انتہا خطرناک برائی ہے۔ برائیاں اپنی ذات میں ایک برائی رکھتی ہے، مگر شراب اپنی ذات میں کئی ایک برائیوں کا مجموعہ ہے۔ اگر انسان شراب پیتا ہے تو ایک دم انسانیت کو چھوڑ کر حیوانیت میں آ جاتا ہے۔ انسان شراب پیتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر پاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کئی ایک بیماریوں کا جز، کئی ایک بیماریوں کا مجمع ہے۔ جیسا کہ شرابی، جو انسان شراب پیتا ہے، بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا، اپنے معصوم بچیوں پر ظلم کرتا ہے، اور شراب کی وجہ سے اسے شراب زنا پر اکساتی ہے، اسے شراب قتل و غارت پر اکساتی ہے، اسے شراب سڑکوں پر ایکسیڈنٹ کرنے پر اکساتی ہے۔ تو اس لحاظ سے شراب ایک ایسی بیماری ہے معاشرے کی، جو بیماری کے طرف سے کئی ایک برائیاں ساتھ میں آتے ہیں۔ تو ضروری ہے اس بات کی کہ شراب سے ہم گریز کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سے دنیا میں جو شخص شراب پیتا ہے، اگر دنیا میں اس نے شراب سے توبہ نہیں کی تو اسے روز قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ اگر جو شخص شراب سے توبہ اس دنیا میں کر لیا تو اسے جنت میں ڈالا جائے گا اور اسے شراب طہورہ پلایا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان برائیوں کا خاتمہ کریں، اور شراب کے تعلق سے کئی ایک احادیث، کئی ایک واقعے، کئی ایک حکایتیں آئی ہوئی ہیں۔ اس وقت مجھے سری سختی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ سری سختی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سڑک سے جا رہے تھے، ایک شرابی دھت ہو کر سڑک پر پڑا ہوا ہے اور اس کے زبان سے اللہ اللہ الفاظ جاری ہیں۔ تو سری سختی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو دیکھا اور اس شخص کے پاس گئے، اور سری سختی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کے منہ کو دھلایا، منہ کو دھلا کر پھر اسے گھر کو بھجوایا۔ تو پھر وہ شخص کو جب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا کہ اے تجھے آج شراب کی حالت میں سری سختی نے دیکھ لیا۔ تو وہ شخص اپنے نفس کو ملامت کر کر کہتا ہے کہ آج مجھے شراب نے سری سختی کے سامنے شرمسار کر دیا۔ تو جب وہ شخص یہ سوچ کر سو جاتا ہے تو سری سختی رحمت اللہ علیہ بھی گھر کو تشریف لے جاتے ہیں، اور سری سختی رحمت اللہ علیہ جب سو جاتے ہیں تو انہیں ایک آواز آتی ہے، آواز یہ آتی ہے کہ اے سری سختی، تو نے میری محبت میں اس شخص کا منہ دھلایا اور میں نے تیری محبت میں اس شخص کا دل کو دھلا دیا۔ تو دوسرے دن کیا دیکھتے ہیں، وہ شخص فجر کی نماز میں سری سختی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہے، تو اور شرماتے ہوئے بڑا نادم ہو کر کہتا ہے کہ اے سری سختی، آپ مجھے کچھ مت کہیے، کیونکہ آپ کو آپ کا اللہ نے بتا دیا۔ تو اس بات سے ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ شرابی سے کبھی انہوں نے نفرت نہیں کی، شراب سے نفرت کی۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ زنا سے نفرت کی، زانی سے نہیں، جواری سے نفرت نہیں کی، جوے سے نفرت کی، شرابی سے نفرت نہیں کی، شراب سے نفرت کی، کفر سے نفرت کی، کفار سے نفرت نہیں کی۔ تو یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر سے زانی سے، شرابی سے، جواری سے، کبابی سے اگر نفرت کی جائے گی
تو اس سے اصلاح کب کی جائے گی؟ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ ایک دوسری بڑی برائی کہ معاشرے میں رشوت خوری، کرپشن، یہ سماج میں اتنی بڑی برائی بن چکی ہے کہ دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے اس کا کہ یقیناً رشوت خوری بڑی خطرناک بیماری ہے۔ ہمیں اگر چھوٹا سا کام بھی کرنا ہے تو ہمیں رشوت دینا پڑتا ہے۔ اگر آئیڈینٹی کارڈ بنانا ہے تو ہمیں رشوت دینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی معمولی سا سرٹیفکیٹ بنانا ہے تو ہمیں رشوت دینا پڑتا ہے۔ ریشن کارڈ بنانا ہے تو ہمیں رشوت دینا پڑتا ہے۔ گھر میں چوری ہو گئی، ایف آئی آر درج کرانا ہے تو پولیس اسٹیشن میں رشوت دینا پڑتا ہے۔ اور ہمارے گھر کے چوری کا مال پولیس والوں کو مل گیا، پولیس والوں سے آپ کہیں گے دیکھو بھئی ہمارا مال ہمیں واپس دے دو، تو پولیس والے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ ہمارا حصہ کیا ہے؟ تو ہر جگہ رشوت درکار ہے۔ رشوت کا لغوی معنی یہ ہے، رشوت کا لغوی معنی یہ ہے کہ میرے حق کو جبرن، زبردستی سے، ناحق طریقے سے چھین لینا، اسے رشوت کہا جاتا ہے۔ انفرادی طور پر یقیناً ہمیں رشوت ہر ایک جگہ درکار ہے، مگر ہمیں اجتماعی طور پر اگر رشوت کی بات کی جائے گی، کرپشن کی بات کی جائے گی، اگر دیکھیے کرپشن اجتماعی طور پر اگر آپ دیکھیں گے، آج مجھے روزگار سے دور رکھا جا رہا ہے، کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ آج مجھے تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے، کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ آج مجھے بے قصور طریقے سے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ ناجائز طریقے سے میری مساجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ تو کرپشن کی بات بڑے پیمانے پر آج دنیا بھر میں، ہندوستان بھر میں چل رہی ہے۔ ایک 70 سال کے ضعیف صاحب دہلی میں بیٹھ گئے، نہیں کرپشن کے خلاف قانون بنانا۔ قانون بنانے سے یقیناً کرپشن کا خاتمہ ہے، مگر جڑ پیڑ سے نکالنا ہے تو اس دنیا کو دین اسلام کو حق ماننا پڑے گا، قرآن کو سچ ماننا پڑے گا۔ میں زبردستی کے ساتھ دنیا کے اوپر اسلام اور دین کو مسلط نہیں کر رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1400 سال پہلے واحد 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے آقا نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی وادیوں سے کہا کہ دیکھو لعنتی ہے وہ شخص جس نے رشوت دی اور رشوت لی۔ چیلنج ہمارا، کسی مذہبی قائد نے 1400 سال پہلے نہیں کہا، اور کسی مذہبی کتاب 1400 سال پہلے آپ کو یہ کہتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ رشوت دینا حرام ہے۔ تو ہندوستان میں 90 سے زیادہ فیصد کے لوگ مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو آپ نے قرآن شریف کی دعوت دیجئے، سورہ بقرہ کو پڑھ کر سنائیے، تو انشاءاللہ تعالی رشوت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے عنوان کی تیسری برائی کہ زنا، بدکاری، آج یہ بھی بڑی، ہندوستان اس سے بھی بڑا پریشان ہے۔ جگہ جگہ پر عصمت ریزی کی جا رہی ہے۔ کل تک جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ مسلمان بڑا ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے، مسلمان بڑا انتہا پسند ہوتا ہے، مسلمان اپنی لڑکیوں کو، اپنی بچیوں کو ایک کالے کپڑے میں دبا کر خاموش بٹھا دیتا ہے، آج وہی لوگ بولنے پر مجبور ہیں کہ نہیں بھائی لڑکیوں کو اپنی جسم کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، وہ اس لیے کہ اس چیز سے زنا کو تقویت ملتی ہے۔ آج کل تک جو زانی ہے اسے سزا، پھانسی کی سزا دینے کے خلاف جو لوگ تھے، آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو پھانسی دینا پڑے گا۔ اور ایسا بھی دن آئے گا جب یہی لوگ کہیں گے کہ زنا جو کرے گا اسے چوراہے پر لا کر شرمساری کرنا چاہیے۔ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا، آج انشاءاللہ تعالی یہ لوگوں کو یہی کرنا ہوگا۔
کسی 5 سال کی معصوم بچی کا اجتماعی طور پر عصمت ریزی کی گئی. کچھ دن قبل آج پورے نیوز چینلز میں افراتفری ہے اور یہ قانون بنانے جا رہے ہیں. یہ کیسا قانون بنانے جا رہے ہیں؟ یہ قانون دین اسلام نے ایک بات یاد رکھی ہے، دین اسلام نے زنا کو زنا بالجبر بھی حرام قرار دیا اور رضامندی کے ساتھ بھی زنا کو حرام قرار دیا. مگر آج ایک قانون بنانے جا رہے ہیں کہ یہ 18 سال کی رضامندی سے سیکشول انٹرکورس ہو سکتا ہے. تو یہ کیسا قانون بنانے جا رہے ہیں؟ اگر آپ کی شادی نہیں ہوگی اس سے پہلے اگر سے آپ قانونی طور پر زنا کرنے کی اجازت دیں گے تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کا باپ کون ہوگا؟ تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. آنے والے دنوں میں ہندوستان بھر میں ایک بڑا طبقہ ہو جائے گا. اگر یہ قانون بن گیا تو ایک بڑا طبقہ ہو جائے گا. وہ طبقے کو معلوم نہیں رہے گا کہ میرا باپ کون، وہ طبقے کو معلوم نہیں رہے گا کہ میری ماں کون، وہ طبقے کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں کس خاندان سے ہوں. تو ضرورت اس بات کی ہے جو نظریہ اسلام، جو نظریہ ہے اسلام شادی سے پہلے کسی بھی طریقے کے تعلقات کو اس لیے روکتا ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کر اولاد کو پیدا کرتا ہے یا پھر شادی کے بعد میں اولاد کو پیدا کرتا ہے، وہ شخص ذمہ دار ہے اس بچے کو اپنا نام دینے کا، پابند ہے اس کی پرورش کرنے کا، پابند ہے اس کی میراث میں سے بچے کو حق دینے کا. اگر سے آپ شادی سے پہلے سیکسول انٹرکورس کو قانوناً جائز قرار دیں گے تو کیا ہوگا مستقبل میں؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ ہم اس لیے ان موضوعات پر، آج کا عنوان ان موضوعات پر ہے تاکہ آپ لوگ بھی سنیں اور ویڈیو کے ذریعے سے دنیا بھر بھی سنیں کہ بڑی پریشانی ہو جائے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ قانون میں تبدیلی لائے، کیونکہ زنا ایک بدترین گناہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ ایک کھلی بے حیائی ہے. اور تیسری بات، میں پھر بھی کچھ لوگ آ گئے ہیں، میں جلد سے جلد مولانا کو، آج خالص مولانا کا خطاب تھا، میں اس لیے آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ تھوڑے سے لوگ جم جائیں، پھر مولانا سے ہم بڑی تعداد میں استفادہ کریں. ایک چوتھی بڑی برائی ہمارے معاشرے میں بے پردگی کی. بے پردگی ایک ہماری ہی بہنوں میں سے ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ ہم ایک ماڈریٹ زمانے میں ہیں، ہم ایک لیٹسٹ زمانے میں ہیں، ہم 21ویں صدی میں ہیں. تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو کالے کپڑے میں چھپا لیں؟ ہم کیوں اغیاروں کے جیسے مرد کے کھندے کو کھندا ملا کر ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ مرد اگر سے جو کام مرد کر سکتا ہے عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ اس خیالات، ایسے خیالات رکھنے والا ایک تھوڑا سا طبقہ بن رہا ہے نوجوان لڑکیوں میں. اور ان لڑکیوں کو میں ایک ٹیلنٹڈ لڑکی کی ایگزامپل دے کر ان لڑکیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک ہماری بہن نے ایک نوبل پرائز حاصل کیا. نوبل پرائز جب وہ بہن کو دیا جا رہا تھا تو لڑکی باضابطہ نقاب میں تھی، نوبل پرائز حاصل کیا. پھر میڈیا والوں نے اس سے پوچھا ارے تم 21ویں صدی میں رہتی ہو، تم نوبل پرائز ہولڈر ہو، پھر یہ کیسی تحقیقی سی بات ہے کہ تم حجاب میں باضابطہ نقاب میں پورا پہن کر آئی ہو، کیا ماجرا ہے؟ تو وہ میری بہن کہتی ہے کہ یقیناً مجھے نوبل پرائز حاصل ہوا اور میں نقاب میں ہوں. میں نقاب کو پہننا، برقعے کو پہننا 21ویں صدی کا لیٹسٹ ٹرینڈ مانتی ہوں. وہ اس لیے کہ پہلے کے زمانے میں لوگ ننگا ہوا کرتے تھے، آج میں نقاب پہن رہی ہوں، آج میں برقعہ پہن رہی ہوں، تو یہ لیٹسٹ ٹرینڈ ہے. یہ ننگا پن جو ہے نا وہ پرانے زمانے کا ہے. اگر 21ویں صدی کا ہونا ہے تو آپ کو برقعہ کیجیے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم
اپنی بچیوں کو اپنی بہنوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم برقع کرو، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. ہمارا بھی آج ہر ایک دن ہر ایک ہفتے میں آپ کو دعوت دوں گا، سب رجسٹر آفس جائیے، کم سے کم 4 ہماری بہنوں کا نکاح اغیاروں کے ساتھ ہوتا ہوا آپ کو ملے گا. تو ان چیزوں کے ذمہ دار کون؟ تلخ حقیقت کہہ رہا ہوں، ان تمام چیزوں کے ذمہ دار ہم اور ہمارا معاشرہ ہے. اس لیے بے حد ضروری ہے جس طریقے سے دین اسلام نے ہمیں کیا تصور دیا، دین اسلام نے یہ ہمیں تصور عطا کیا کہ دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں وہ ایک ماں ایک باپ کی اولاد ہے، ایک عورت ایک مرد کی اولاد ہے. وہ مرد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام. اب اس نظریے کے ساتھ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے دنیا میں اپنی بیوی کو، اپنی شریک حیات کو چھوڑ کر جتنی بھی نوجوان لڑکیاں ہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، وہ ہماری بہن ہے. دنیا میں اپنی شریک حیات کو چھوڑ کر، یہ نظریہ اسلام ہے. اسلام یہ نظریہ دیتا ہے کہ اگر کوئی بوڑھی عورت ہے تو وہ آپ کی ماں ہے، اگر کوئی نوجوان عورت ہے تو وہ آپ کی بہن ہے، اگر کوئی بچی ہے تو وہ آپ کی بیٹی ہے. اسلام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی نوجوان بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا تو وہ گویا اس کی بہن کے ساتھ زنا کیا. تو یہ نظریہ، یہ فکر، یہ تصور اسلام دیتا ہے. اسی لیے ہم نے اس دیش پر، بلکہ بڑے بڑے خطوں پر ہم نے حکومت کی، اور ہمارا چیلنج ہے کہ ہماری 1000 سالانہ حکومت میں تم ایک بھی حکمران کو زانی نہیں بتا سکتے. وہ اس لیے کہ نظریہ اسلام ان لوگوں کے دماغوں پر غالب تھا. وہ یہ سمجھتے تھے اپنی شریک حیات کو چھوڑ کر دنیا کی دوسری بوڑھی عورت میری ماں ہے، جوان لڑکی میری بہن ہے، اور چھوٹی لڑکی میری بیٹی ہے. اگر وہ سوچتے تھے اگر میں کسی کے ساتھ زنا کروں گا تو وہ گویا میری بہن کے ساتھ کروں گا. تو یہ نظریے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر زنا کا خاتمہ اس دیش سے ہو سکتا ہے. قانون سے کیوں قانون نہیں ہے؟ زنا ریپ کرنے پر قانون تو ہے، کرپشن پر قانون ہے، اس کے باوجود بھی کس قانون کی بات کر رہے ہیں؟ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر رہنے والوں کا مزاج کو سمجھے. یہاں پر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے مگر مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، انہیں مذہبی انداز سے سمجھایا جائے گا تو انہیں بات سمجھ میں آئے گی. اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف ان کے دلوں اور دماغ پر ڈالا جائے گا تو ان پر بات اثر کرے گی. تو ہم یہ پیغام کو حکومتوں تک، عوام الناس میں عام کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نظریہ اسلام ہے، اور کئی بیماریاں ہیں. اور کوئی بیماری تھی حسن، بے پردگی کے تعلق سے. حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص رہتا تھا جس نے 4 شادیاں کی، اور 4 شادیاں کی. ہمیشہ اپنی بیویوں کو نصیحت کرتا تھا کہ دیکھو تم بلا وجہ چھت پر کوئی نہیں آنا، اگر میں تم لوگوں میں سے کسی کو بلا وجہ چھت پر دیکھوں گا تو اسی دن میرے نکاح سے خارج کر دوں گا. یہ ہمیشہ بیویوں کو وہ شخص کہتا تھا. ایک دفعہ وہ شخص بازار سے آ رہا تھا، بازار سے آتے ہوئے کیا دیکھتا ہے کہ ایک بیوی اس کی چھت پر کھڑی ہوئی ہے، مگر اس عورت کو پہچاننے سے قاصر ہو گیا. جب گھر کو پہنچتا ہے تو چاروں بیویوں کو پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم میں سے کون چھت پر تھی؟ تو ظاہری بات ہے ہر ایک بیوی یہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں تھی، تو نہیں تھی. تو وہ شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو واقعہ سناتا ہے. میں نے ہمیشہ میری بیویوں کو تاکید کی کہ تم بلا وجہ چھت کے اوپر نہیں جانا، اگر جائیں گے تو میں تمہیں اپنے نکاح سے خارج کر دوں گا. تو آج میں نے دیکھا کہ میری ایک بیوی چھت پر کھڑی ہوئی تھی،
مگر مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ کون سی بیوی تھی میری 4 بیویوں میں سے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسے کہتے ہیں کہ ایک کام کر، تو تیرے 4 بیویوں کو کہے کہ آج پورے سچ دھج کے میرے سامنے آئے. وہ اسی طریقے سے وہ شخص جاتا ہے گھر کو، اور بیویوں اور حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ سچ دھج کر تمہارے سامنے آئے گی کہ سمجھو کہ وہی تھی. جاتا ہے، جا کر بیویوں سے کہتا ہے کہ دیکھو آج پورے تم سچ دھج کر میرے سامنے آؤ. تو سچ دھج کر پورے 4 بیویاں سامنے آتی ہے. ایک بڑی بہت زیادہ سچ دھج کر آتی ہے. تو وہ شخص وہ عورت سے پوچھتا ہے تم ہی تھی نہ ہو کر؟ تو عورت کہتی ہے کہ ہاں مجھے معاف کرو کہ میں چھت پر گئی تھی. تو یہ واقعہ ہمیں اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ جو سڑکوں پر کھلا حسن جو نظر آتا ہے، کھلا حسن جو نظر آتا ہے، وہ حسن نہیں ہے، اس میں شیطان کا شر ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے. ایک مرتبہ سلیمان بن بشر رحمۃ اللہ علیہ، سلیمان بن بشر رحمۃ اللہ علیہ عمرے کے لیے جاتے ہیں اپنے دوست کے ساتھ. اپنے دوست کے ساتھ عمرے کو جاتے ہوئے تھک کر ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور دوست سے کہتے ہیں کہ تو کھانا گاؤں کو جا اور کچھ کھانا لے کر آ. تو دوست گاؤں کو جاتا ہے اور حضرت سلیمان بن بشر جھاڑ کے نیچے بیٹھتے ہیں. ایک عورت آتی ہے اور وہ عورت آپ کو بدکاری کی دعوت دیتی ہے. بدکاری کی دعوت دیتے ہی سلیمان بن بشر رحمۃ اللہ علیہ زار و خطار رونا شروع ہو جاتے ہیں، دیوانے پن کی طرح رونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ عورت سمجھتی ہے کہ کوئی دیوانہ ہے، میں نے دیوانے کو بدکاری کی دعوت دی، تو لہٰذا وہ عورت چلے جاتی ہے. وہ دوست کے آنے تک آپ روتے ہی رہتے ہیں، روتے ہی رہتے ہیں. جب وہ دوست آتے ہیں اور ماجرا جانتے ہیں کیا ماجرا ہے، دریافت کرتے ہیں، تو سلیمان بن بشر اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور مجھے اس نے بدکاری کی دعوت دی، تو مجھے اللہ کے خوف سے مجھے رونا آ گیا. جیسا ہی سلیمان بن بشر کے دوست کی واقعے کو سنتے ہیں تو وہ بھی رونا شروع ہو جاتے ہیں، زار و خطار رونا شروع ہو جاتے ہیں. تب سلیمان بن بشر پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا تو میں رو رہا ہوں، مگر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو سلیمان بن بشر کے دوست کہتے ہیں کہ آپ تھے اللہ کے خوف سے بچ گئے، اگر خدا نخواستہ میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں نہیں بچ سکتا تھا، یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں. تو سلیمان بن بشر اور ان کے دوست کعبے کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں. عمرہ کر سلیمان بن بشر سو جاتے ہیں. تو حضرت سلیمان بن بشر رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں یوسف علیہ السلام آ کر مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو سلیمان تمہیں، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدکاری سے بچا لیا. تو یہ سبق ہے نوجوانوں کو جو اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتے ہیں، جو لڑکیاں جو لڑکے اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سروں پر خوبصورتی کا ترا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن پوری دنیا پر ظاہر ہے. اگر ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمیں خوبصورت ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو سنیں. تو یقیناً بہت دیر ہو رہی ہے، کہنا تو بہت کچھ ہے، مگر ہم جتنا زیادہ استفادہ ہمارے علماء کرام سے کرتے ہیں یقیناً مجھ سے نہیں کیا جا سکتا. تو میں میری بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں جناب قاسم بخاری یہاں پر ضامیر ہیں. بس ان گزارشات کے سامنے آپ کے سامنے آیا. اللہ تعالیٰ ہماری ان محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنے کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کے طرف راغب کروائے. وآخر دعوانا بحمد رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. خدا جن کے اونچے اور اعلیٰ وقت ہوتے ہیں